صوفیزم کیا ہے؟ صوفیزم معنویت کے اعتبار سے عملی زندگی میں ایسا فکر و فلسفہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے جسم اور روح کی یوں تربیت و بالیدگی کرتا ہے کہ جس سے وہ انسانیت کے اعلیٰ ترین درجہ و مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں انسان کو یہ مقام و مرتبہ تب حاصل ہوتا ہے جب وہ دنیا کو ترک کیے بغیر اپنے اندر سے لالچ، جھوٹ اور دنیا داری وغیرہ کو ختم کر کے مومن کے رتبہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہاں پر پہنچ کر حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق اللہ اس کے ہاتھ، پاؤں، دل اور آنکھیں وغیرہ بن جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں مومن کو اکثر تقویم اور خلیفۃ الارض کے القابات سے موسوم کیا گیا ہے، جس کی تخلیق اللہ رب العزت نے روح زمین کی مٹی سے اور اس میں اپنی روح کو پھونک کر کی۔ اس کے بعد وہ اللہ کے عطا کردہ علم الاسماء کی وجہ سے مسجود ملائک ٹھہرا۔ صوفیزم یا صوفی ایک روحانی اصطلاح ہے جو خدا اور انسان دوست لوگ اپنے بارے میں استعمال کرتے رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں اور حرص و طمع اور مادی مفادات وغیرہ سے اتنے بے غرض ہو کر پاک بازی کی ان بلندیوں پر فائز ہو جاتے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں مومن کی صفات و کردار کے حوالے سے آیا ہے۔ مومن کی یہ شان نفوس قدسیہ کے زمرے میں آتی ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہمسایہ جبریل امین بندہ حاکی ہے، اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ بر صغیر میں یہ اصطلاح نافندہ فقراء اور درویشوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ حضرت شیخ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق صوفی وہ ہے جو ہر وقت اسی کا ہو کر رہتا ہے جس کا وہ بندہ ہے۔ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صوفی پرسکون جسم، دل مطمئن، منور چہرہ، سینہ کشادہ، باطن آباد اور تعلق مع اللہ کی وجہ سے دنیا کی تمام اشیاء سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ منقطع عن الخلق متصل بالخلق، یعنی صوفی مخلوق سے آزاد اور خدا سے مربوط ہوتا ہے۔ صوفیزم اسلام سے جدا نہیں۔ صوفیہ جیسا کہ مضمون پورا والا حقائق سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں موجود رہے، مگر اس وقت انہیں صوفی کا نام نہیں دیا گیا، بلکہ اس زمانے کے تمام مومن و متقین لوگ ایک ہی اصطلاح سے جانے جاتے تھے، یعنی صحابہ رسول۔ پھر بعد میں آنے والے عظیم مسلمانوں کے لیے تابعین اور اس کے بعد والوں کے لیے تبع تابعین کا لفظ استعمال ہوتا گیا۔ امام قشیری کے مطابق صوفی کا لفظ 822 سے دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ بقول تبع تابعین کے بعد زاہدین اور مخلص عبادت گزاروں اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ متبادل لفظ صوفی بن گیا۔ لیکن ایسے حالت میں برصغیر کے مسلمانوں میں صوفیزم خانقاہی نظام تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، جہاں محفل سماع ہے، لنگر خانے اور بعض صورتوں میں چندے اور نذرانے ہیں۔ حالانکہ صوفیزم دنیاوی مفادات سے اوپر اٹھا کر آپ کو اخلاق کی بلندی کے اس مقام پر دے جانا چاہتی ہے جس میں نفسہ نفسی، لالچ، بغض، حسد، غیبت، بہتان، انتقام، دشمنی اور منافرت جیسی روحانی بیماریاں نہ ہوں، جو عدل سے بھی آگے بڑھ کر مقام احسان و احسان تک پہنچاتی ہے۔ یعنی آپ پر جو حق بنتا بھی ہے، صلہ رحمی، انسان نوازی اور جذبہ احسان و مروت و اپنائیت کے تحت بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کو عطا کرتے اور خود پیچھے ہٹ جائیں۔ سادگی، عاجزی، انکساری، حلیمی، درویشی کے اوصاف حمیدہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے انسان سے بے لوث محبت کی طرف گامزن ہو جائیں
یہی وہ نگاہ فقر ہے جس کے سامنے شان سکندری سرنگوں ہو جاتی ہے۔ یہی معرفت عظمت انسانی ہے، فرشتے کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ یہی سوز و گداز انسانیت کا جوہر ہے۔ یہ واردات قلبی و ذہنی جب براست تصوف و درویشی آگے بڑھتی ہے، مقام آدمی تک جا پہنچتی ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کے فلسفہ مومن میں ملتا ہے، اور جس کی وضاحت اقبال نے اس ایک شعر میں کر دی کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔